إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاء الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر طیب پاکیزہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ و مجدہ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام ہو آقا دو جہان، پیغمبر کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم،
احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور مطلق کے لیے اللہ بیش بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن۔ اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک وقت مقررہ کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ جو موت و حیات کا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی تماشا نہیں۔ دنیا جو ہے، دنیا دار العمل ہے، اعمال اکٹھے کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر جتنا ہو سکے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اعمال کرنے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کوئی عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہاں ایک گھر بچہ پیدا ہوا، فلاں جگہ فوتگی ہو گئی۔ ہماری زبان میں سے تو بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، ہم نے بہت سی حقیقتوں کو فراموش کر دیا ہوا ہے، بہت سے حقائق کو اور اس کی ہولناکیوں کو ہم نے صرف نظر کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک بھی ہے، ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ہے، کس قدر خطرناک ہے۔ اعمال کے اندر اتنی کمزوری کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو میرے پیچھے جو میری اولاد ہے یا جو بھی میرے بہن بھائی دوست ہیں نا، وہ نیکیاں جو ہے وہ ہمارے پاس بھیجتے جائیں، وہ قبر کے اندر نا نیکیوں کو اتارتے جائیں۔ تو لہذا دنیا میں نیکیاں حاصل کرنے کا کوئی اتنا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہے ہمارے پیچھے۔ پہلے تو اللہ سے نا یہ دعا کیا کریں، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ جس طرح تو ہمیں جسمانی طور پر کسی کا محتاج نہیں رکھتا، اسی طرح نیکیوں کو کمانے میں بھی کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اعمال کے حوالے سے بھی انسان کو کسی کا محتاج اگر ہونا پڑ گیا نا تو مسئلہ خراب ہو جانا، کیونکہ ہر بندے کو تو اپنی پڑی ہے، ہر بندہ تو اپنا الو سیدھے کرنے کے اوپر ہے۔ یہاں پر معاملات خراب تب ہوں گے جب ہم اپنے اعمال جو میں نے کرنے ہیں میں دوسروں کے اوپر ڈھونکوں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، قیامت کے روز یوم الدین، جزا والے دن، اس دن صرف اور صرف وہی کام آئے گا جو میں نے کیا ہے۔ کس نے کیا اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفطار کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو جہاں پر بیان کیا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، سمندر ابل اٹھیں گے اور ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، مردے جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت یہ بات انسانوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس نے کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے ادراک میں آ جائے گا۔ اچھا کیا تھا تب بھی، برا کیا ہے تو تب بھی۔ دو طرح کی جزائیں ہوں گی، یا تو اچھی ہے یا تو بری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا میں جو تم نے عمل کیے نا، جو دنیا میں عمل کر کے آیا ہے، آج قیامت کے دن تیرے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اگر تو نے اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے عمل کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے ہیں، یہ ہو گئے اصحاب الیمین، ان کو ان کے اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑا جناب خوش قسمت۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور اس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، تو کہے گا کاش یہ مجھے ملتا ہی نہ، کاش یہ جو اعمال نامہ ہے یہ میرے سامنے ہی نہ آتا۔ تو یہ جو دنیا جس میں اب رہ رہے ہیں نا، اس میں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہوش کے، ادھر وہ کام کرنے ہیں، ادھر وہ عمل اختیار کرنے ہیں کہ بعد میں ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد تو اللہ کی قسم ہمیں مہلت نہیں ملنی ہے۔ شاید خام خیالی میں ہم پھر رہے ہیں کہ مہلت مل جائے، شاید کوئی ڈھیل مل جائے، کچھ چاہے کوئی سہولت ہمیں میسر آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اس بات کا بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کچھ اس نے کیا ہے، اچھا کیا ہے تب بھی، برا کیا ہے تب بھی، کل قیامت کے روز اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اس کی جتنی بھی کاوشیں ہیں، جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنی بھی اسٹرگل ہے دنیا میں کی ہوئی، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، وہ سکرین لگ جائے گی اس کی آنکھوں میں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے اس کا پورا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہاں پر نہ ظلم ہے نہ زیادتی ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، ہاں بات اگر یہ سمجھ لگ جائے نا کسی کو، میں کہتا ہوں ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی کی زندگی گزار لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، انتہا تو وہ اللہ کے پاس ہے، وہاں پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہاں پر انسان خواہش کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا، بات ذرا غور سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے پاس موت کا پروانہ آ جاتا نا، تو پھر آہو بکا کرتا ہے، رولا ڈالتا ہے، وبیلا ڈالتا ہے، اس کو سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ میرا کیا انجام ہونا ہے، اب میں نے کہاں پر جانا ہے، اس کو سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال اس کے سامنے آ جاتے ہیں، ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں، سارے شکوک و شبہات ظاہر ہو جاتے ہیں۔
اب اس کو یقین آ گیا تو کیا کہتا ہے مجھے واپس پلٹا دو، واپس دنیا میں بھیج دو، واپس زندہ کر دو۔ میں کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں عمل دنیا میں نہیں کیے میں وہ کر کے، جو میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، جو میں روزے نہیں رکھتا رہا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، میں نے نہ حج کیا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، نہ کسی کو اچھی بات کی میں تلقین کی ہے، نہ برائی سے منع کیا ہے، زکوٰۃ میں تو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا تھا وہ بھی میں نے نہیں دی، کوئی دین کا عمل، کوئی نیکی اور خیر کا عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے، آپ مجھے مہلت دیں تاکہ میں نیک اور صالح عمل کر کے آؤں جو میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ کلا، ہرگز میں ایسا ہو سکتا ہی نہیں، یہ تو صرف تمہارے منہ سے نکلنے والی ایک خواہش ہی ہے، بس یہ تو خواہش کی خواہش ہی رہ جائے گی، یہ قطعاً پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے پھر اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے مفہوم کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، وہ ٹائم آ جائے، وہ پیریڈ وہ آ جائے جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، اور تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو، اعلان کرو، کاش اے اللہ مجھے مہلت مل جائے، میں نیک عمل کما لوں، میں نیکیاں حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر لوں، اعمال صالح جو ہے وہ اکٹھے کر لوں، مجھے مہلت کیوں نہیں مل جاتی؟ آج مجھے وقت کیوں ایکسٹرا نہیں مل جاتا؟ اللہ کو تو فیصلہ اٹل ہے، جب موت کا پروانہ آ جاتا ہے، جب موت کا پیغام آ جاتا ہے، وہ جو روح کو قبض کرنے والا ہے جب وہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اب تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے، اسی وقت اس کی روح کو قبض کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ مہلتیں ختم، وقت ختم، ٹائم ختم، وہ اعمال کا جو سلسلہ ہے، نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم۔ اب کیا کرے گا؟ اب کیا کرے گا؟ اب کیسے نیکیاں حاصل کرے گا؟ اب کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ کچھ اعمال تو ایسے ہیں انسان کے جس کا اجر انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر، کیسی رہنمائی فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے نیکیاں کس طرح حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نامہ اعمال نیکیوں والا وہ مسلسل اس میں نیکیاں انٹر ہوتی جائیں، شامل ہوتی جائیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ مرنے کے بعد کی تیاری تو سب سے اہم ہمارا جو ہے موضوع ہے، ہماری زندگی کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو ہے وہ تیاری اگر ہماری ہو گئی نا تو سمجھ لیجیے کامیابی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت۔ تم عقل مند پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہو، دانا کس کو سمجھتے ہو؟ میرے پیغمبر دانا اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ایسے عمل کر جائے جو ذریعہ آخرت بن جائے، جو ذخیرہ آخرت بن جائے، اس سے انسان کی قبر میں جو عذاب اترنے والے ہیں وہ زائل ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، قبر کی منازل آسان ہو جائے، جنت کا داخلہ مل جائے۔ موت کے بعد کی جو تیاری ہے وہ سب سے اہم ہے۔ ہم نے بڑے عجیب و غریب طریقے تلاش کیے ہیں مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے، کوئی 10واں ہے، کوئی 40واں ہے، کوئی ختم ہے، وہ ذرائع ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی ہے، لیکن جن کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ حدیث کی معتبر ترین کتاب مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جن کے ذریعے انسان کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ثواب منتقل رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اس کی طرف کوئی آتا کوئی نہیں ہے۔
دوسری طریقوں سے اعمال پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیکیاں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں 3 امر رکھوں گا میں کہ آپ کو آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد بھی وہ سلسلہ نیکیوں والا جاری رہے گا۔ آپ مر بھی گئے ہوئے ہیں، آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ بھی کر جانا ہے، لیکن اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی جاری ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثوں کی کتابوں میں بھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مختلف حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے روایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، نیکیوں والا سلسلہ تو ختم ہے۔ تو اس کو نیکیاں کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان خود اپنے لیے وہ طریقے استعمال دنیا میں کر کے جائے، اپنے لیے خود بندوبست کر کے جائے۔ میں نے شروع میں یہ دعا کی تھی، انسان اعمال کا بھی کسی کو اللہ محتاج نہ بنائے، اللہ اس بات کا بھی کوئی محتاج نہ، اللہ خود سے ایک انسان کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ ذریعہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب انسان کو جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ الجاریہ، صدقہ جاریہ، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی ایسا صدقہ جو مسلسل جاری رہے، جو ختم نہ ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ چلتا رہے، لوگ مستفید ہوتے رہے، جب تک کہ وہ چلتا رہے گا انسان کو اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب دیکھیے، آپ غور کریں صدقہ جاریہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان صدقہ کرتا ہے، کسی کو پیسے دیے، اس نے کھا لیے، اس کو ثواب دینے والوں کو تو ثواب پہنچا، لیکن وہ ثواب اب ختم ہو گیا، اس کے اعمال کے اندر چڑھ چکا ہوا ہے۔ لیکن میں جس صدقے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ صدقہ ہے جس سے انسان کا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات پتہ کون سی ہے؟ اللہ کی مساجد کو بنانا، اللہ کی مساجد، اللہ کے گھروں کو بنانا۔ خوش نصیب اللہ کی قسم وہ لوگ، خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے یہ بات کوشش کی، اللہ کے گھروں کو بنایا، اللہ کے گھروں کی آبادی کا خیال رکھا۔ جب تک نمازی اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ مسجد آباد رہے گی، اس مسجد کے پنکھے چلیں گے، لائٹیں چلیں گی، اے سی چلے گا، اسپیکر چلے گا، مائک چلے گا، کلین استعمال ہوں گے۔ یاد رکھیے اس وقت تک اس مرنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے، ہمیشہ ثواب ہوتا ہے جب تک کہ وہ چیز استعمال رہے گی، کیونکہ اس کا اور بڑا اجر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، گرمی کا ایام ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں کہ لوگ مستقل جو ہے وہ، ایک شخص نے کولر لگوا دیا محلے کے اندر یا فلٹر لگا دیا ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ اس سے پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ سال رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 3 سال رہتا ہے، 10 سال رہتا ہے، 20 سال رہتا ہے۔ جتنا عرصہ وہ پانی استعمال ہوتا رہے گا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ میں آپ کو صحیح طریقے کی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں، پیسے ضائع نہ کریں دائیں بائیں پہ خرچ کر کے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، صدقہ جاریہ۔ اس طرح درخت ہے، سایہ درخت جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، جب جب لوگ چھاؤں میں بیٹھتے جائیں گے لوگ مستفید ہوں گے، تب تک جو ہے وہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات صدقہ جاریہ میں، ایک بڑی شاندار بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پرنٹ کروانا، قرآن مجید جو ہے اس کو پرنٹ کروانا۔ آپ دیکھیں نا، میرے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ اب جس بھائی نے، جس ساتھی نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے، جب پرنٹ کروا لیا ہے یا وقف بھی کر لیا ہے، اب میں پڑھوں گا یا میرے بعد کوئی اور پڑھے گا، جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب جتنا اس بندے کو ہو رہا ہے پڑھنے والے کو، اتنا ہی ثواب اس کو وقف کرنے والے کو بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی ہے، مستقل بنیادوں کے اوپر ثواب جاری رہتا ہے ان اعمال سے۔
تو اپنی زندگی کے اندر کم از کم کوئی نہ کوئی ایک آدھا کام صدقہ جاریہ والا ضرور کر جائیے گا. پتہ نہیں کب جو ہے وہ روح قبض ہو جاتی ہے، کب اس دنیا فانی سے ہم نے کوچ کر جانا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے اچانک موتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں لگتا ہے. تو اپنے لیے ایک بنیاد بنا جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ ثواب جاری رہے. دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ينتفع به. ایسا علم، ایسی علمی کاوش جو کر کے گیا ہے، ایسا علمی کام کر کے جو گیا ہے کہ لوگ اس سے بڑے مستفید ہو رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن چکا ہوا ہے. اب جتنے لوگ اس علمی کاوش کی بنیاد کے اوپر ہدایت کے رستے پہ آئے ہیں، اس کو ثواب ہوتا جائے گا. اب یہ بندہ، اب دیکھیے ایک شخص ہے، میری دعوت کے اوپر آپ میں سے کوئی نمازیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، میرے پیغام یا میری ادا سے، میری پیغام سے آپ کوئی روزے رکھنے شروع کر دیتا ہے یا کوئی اچھے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے ہیں. جتنی میری تبلیغ کی بنیاد کے اوپر جو بندہ راہ راست پہ آیا ہے، وہ جتنا عمل کرے گا، اتنا اللہ کے فضل و کرم سے جتنا اس کو ثواب ہوگا، اتنا مجھے بھی ثواب ہوگا. بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ آپ کو آتا ہے، جو کچھ قرآن پاک کی طرح ایک آیت بھی آپ کو زبانی آتی ہے، اس کو بھی آگے پہنچا دیں. علم پھیلائیں، علم لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں. یقین کریں اگر آپ کے اس علم کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کی ہدایت ہوگی نا، تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، یاد رکھ واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر اللہ نے تیرے ذریعے اگر ایک بندے کو ہدایت دی نا، فقط ایک بندے کو ہدایت دی، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ، سوچ، عرب میں سب سے مہنگا جانور ہے، سب سے مہنگا. سرخ اونٹ سے تیرے لیے بہتر ہے ایک بندہ تیری دعوت پر مسلمان ہو جائے یا راہ راست پہ آ جائے. خصوصاً یہ بات جو ہے وہ صحابہ کرام، محدثین، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، ان کی علمی کاوشوں اور ان کی کوششوں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں. بخاری پڑھی جا رہی ہے، مسلم پڑھی جا رہی ہے، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کی مختلف کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. آج ہمیں جتنا الحمدللہ ان کو پڑھ کے ثواب ہوتا ہے، ان کتابوں کو لکھنے والوں کو بھی ثواب حاصل ہوتا جا رہا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس کتابوں کو پڑھ چکے ہیں، آگے اس کو بیان بھی کر چکے ہوئے ہیں. کتنا زیادہ ثواب محدثین کو پہنچ رہا ہوگا، آپ کی شمار سے بھی بڑھ، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. یہ ہے العلم ينتفع به، ایسی علمی بات جس سے لوگ مستفید ہو جائیں. اس سے لوگوں کو، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو اذکار کارڈ ہوتے ہیں، یعنی جس کے اوپر اذکار لکھے ہوتے ہیں صبح شام کے ساتھ، آپ وہ ان کو پرنٹ کروا کر آگے آپ منتقل کر سکتے ہیں. یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی فائدہ ملے تو یہ تھوڑی بہت کوششیں اپنی زندگی کے اندر آپ نے لازمی کرنی ہے. تیسری اور آخری بات، یہ بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس کے اندر نا میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. اور کمی کس بنیادوں کے اوپر ہے؟ ہماری سستی کی بنیادوں کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے مرنے والے والد یا والدہ کے لیے دعا کرے. نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے. کہ ایک انسان فوت ہو چکا ہوا ہے، اب وہ لاکھوں من ٹن جو ہے وہ مٹی کے نیچے چلا گیا ہوا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ بچہ، اس نے اس کی تربیت کی، اس نے اس کو قرآن پڑھایا، اس کو قرآن پاک کی تعلیم دی، اس کو ترجمہ پڑھایا، اس کو قرآن اور حدیث کا شعور دیا، اس کو اسلام کی بنیادی باتیں بتلائیں، اس کو دعا یاد کی، دعا سکھائی کہ کس طرح تو نے میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرنی ہے.
اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور یہاں پر گریبان میں جا کر دیکھیے، چیک کریے، میں نے اپنے بچے کو کتنے وظائف سکھائے ہیں، کتنی دعائیں سکھائی ہیں، کیا میں نے کچھ سکھایا ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرے؟ وہ آج کل کے تو نوجوانوں کو اللہ کی قسم نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، ان کو پاکی پلیتی کا نہیں پتا ہے، طہارت کے مسائل سے عدم واقفی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں طہارت کے مسائل، استنجا کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے کرنا ہے، یہ بنیادی باتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے، بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہے، انہوں نے کیا بچوں کو بتانا ہے؟ جی اب شرم آتی ہے، اب قاری صاحب سے پوچھے بھائی استنجے کا طریقہ کار کیا ہے، غسل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب تو شرم آتی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہوئی ہے، ہاں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، بددیانتی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، رشوت لیتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ ہاں اسلامی مسائل سیکھنے کے لیے جو ہیزیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کے لیے اللہ کی رضا آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، مسلسل اللہ کی طرف سے ایک رحمتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا رہے، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ سے نا جب اولاد مانگتے نا ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ بلند کر کے، جہاں پر کہتے ہیں اللہ اولاد ہے، ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دینا، ایسی اولاد دینا جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا بھی کر سکے۔ میں نے تو جانا ہی جانا دنیا میں، دنیا سے کس نے جو ہے وہ پکے مور لگائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا ہے۔ بہترین جنازہ کون سا ہوتا ہے کہ آگے لاش باپ کی ہو، پیچھے بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہو، جو رقت، جو سرور اور جو جوش کے ساتھ اس نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنی ہے، وہ کسی مولوی نے نہیں کرنی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وہ درد کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، وہ روئے گا، وہ گڑ گڑائے گا۔ مولوی صاحب کا تو کوئی فوت نہیں ہوا ہے، انہوں نے آنا جنازہ پڑھانا چلے جانا ہے، تو یہ کب ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، ہاں دیں، ٹکا کے دیں، خوب دیں۔ جہاں پر آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر، میتھ میں بچوں کو بڑی مہارت دی ہے، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہاں پر کم از کم جو اسلامی دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کی طرف بھی تو لا سکتے ہیں نا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ اپنے ہر بچے کو مولوی بنا دیں، ان کو مدرسے میں داخل کر دیں، ان کو جناب علامہ فہامہ بنائیں، ایسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اتنی تربیت تو اپنی اولاد کی کر سکتی ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا بیٹا دعا تو کرے نا۔ بچوں کو تو اپنے فوت ہوئے والدین کی قبر کا بھی نہیں پتا ہے کہاں پہ ہے، اتنی لاشعوری ہے۔ کیوں؟ کبھی بتایا ہی نہیں ہے، کبھی سمجھایا ہی نہیں ہے بٹھا کے، میرا بیٹا یہ دعائیں ہیں، جب میں چلا جاؤں گا تم نے میرے بعد میرے لیے نا ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، نماز میں بھی کرنی ہے، نماز کے بعد بھی کرنی ہے۔ ایک بندہ اس کا جنت کے اندر درجہ بلند ہو گیا، ان اللہ لیرفع درجۃ العبد الصالح فی الجنہ، جنت میں نا اس کا اچانک ایک مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ یہ کیسے ہوا ہے، انا لہذا یہ میرے لیے کیسے ہو گیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا باستغفاری ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے، تیرے لیے معافی مانگی ہے، اس کی زبان سے استغفار کا جو ورد ہے وہ تیرے لیے نکلا ہے، اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیٹا جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی اچھے کام کرے گا، تو یاد رکھ لیجئے اس کا ثواب اس کے والد کو بھی ہونا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، آج باپ نے بیٹے کی تربیت اچھی کی تو بیٹا تو یقین کرے، سمجھ لیجئے میرے لیے جنت جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر بیٹے کی تربیت اچھی نہ کی، یہ بھی ساتھ سن لیں، صرف اچھی باتیں نہیں، ساتھ دوسرا بھی رخ بھی سن لیں۔ اگر بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی، انسان کا پتر نہ بنایا، اگر وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن گیا، لوگوں کے لیے عذاب کا باعث بن گیا،
جہاں پر وہ پکڑا جائے گا وہاں پر باپ بھی پکڑا جائے گا. اس کی بھی بات درست ہوگی, اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے. کلکم رائن, النبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے, وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہونا ہے. باپ سے بیٹے کے متعلق سوال ہونا ہے, تربیت کیا کی ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں, دنیا سے ہر بندے نے چلا جانا ہے, ہمیشہ کسی نے نہیں جانا ہے. اپنے لیے توشہ آخرت بنائے, ذخیرہ آخرت بنائے ان 3 اعمال کے ذریعے. سب سے پہلا کون سا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے صدقہ تو جاریہ. کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کر جائے, کوئی ایسا علمی کام کر جائے جس سے لوگ مستفید ہوں, یا اپنے لیے جو اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی تربیت ایسی کریں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکے. اللہ کی دعا کریں.